چلیے ویئرز ویلکم بیک. ہمارے ساتھ آج ایک بڑی ہی پیاری ہستی تشریف رکھتے ہیں جی, ڈاکٹر ظفر اقبال قریشی, جو کہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں, لمس میں پڑھاتے ہیں, لمس سے تعلق رکھتے ہیں ان کا, اور ایک آتھر بھی ہیں. ایجوکیشنسٹ کے ساتھ کے سیکٹر کو بہتر بنانے میں بہت پیشن رکھتے ہیں اور بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں ملک میں, ہمارے پاکستان میں اور جہاں بھی وہ کوشش ہو سکے اس سیکٹر میں پڑھائی میں بہتری ہو سکے, جو کہ ہماری میرے خیال میں بہت بڑی کمزوری بھی ہے. اور میرے خیال میں اگر ہم لوگ سارے پڑھے لکھے ہو جائیں تو ہمارا ملک بہت زیادہ سکسیسفل ہو سکتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال چال آپ خیریت؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت شکریہ, آپ اپنا وقت نکال کے لائے, لیکن آئے ہیں ہمارے پاس. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اچھے ٹیچر, ایک اچھے استاد میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ نور, شروع میں آپ نے بہت مشکل سوال مجھے کر دیا ہے. سر آپ تو خود استاد ہیں, آپ کے لیے کیوں مشکل ہے؟ اس پیشے کے ساتھ میں تقریباً کوئی 4 دہائیوں سے منسلک ہوں. ماشاءاللہ 40 سال. اور یہ سوال میں نے ہمیشہ اپنے سر کیا ہے کہ ایک اچھا ٹیچر کیسے بنتا ہے. جی جی. اور ابھی بھی میں جواب کی تلاش میں ہوں, بٹ میں آپ سے یہ شیئر کر لیتا ہوں کہ میں کیا سمجھتا ہوں کہ اچھا ٹیچر کی کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے. جی جی. اول یہ ہے کہ جب تک کسی ٹیچر میں لگن اور جذبہ نہیں ہے اپنے پیشے کے متعلق, وہ اچھا ٹیچر نہیں بن سکتا. یہ تو میرا پہلا قدم ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس مضمون میں وہ پڑھاتا ہے اس میں مہارت ہونی چاہیے. اور یہ نہیں کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں نے کچھ جب پڑھ لیا ہے وہ کافی ہے, کیونکہ نالج آپ کو پتہ ہے ایکسپلور کر رہا ہے اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں بہتری لانی ہے. تو اپنے سبجیکٹ میں ہمیشہ آپ مہارت کی طرف چلتے رہیں. یہ دوسرا ہے. اور پڑھتے رہیں ہمیشہ, کیونکہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. تیسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کبھی ٹیچر نہیں کہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے طالب علموں کی جو شخصیت ہے اس کی نشو و نما میرا مین مطلب ذمہ داری ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ 3 عناصر جب اکٹھے ہو جائیں تو ایک اچھا ٹیچر بن جاتا ہے. یہ میرے خیال میں ہے. اور آج کے زمانے میں میرا خیال میں استاد ایک کتاب پڑھ لے تو سمجھتا ہے کہ اس نے سب کچھ پڑھ لیا ہے. تو اس کی وجہ سے میرا خیال میں ہم اپنے طالب علموں کی صحیح نشو و نما جو سبجیکٹ وہ پڑھ رہے ہیں اس میں, اور ان کی شخصیت کو صحیح طرح سے ڈیولپ نہیں کر رہے. سر میں یہ آپ سے پوچھوں گی, جیسے اب اتنا رجحان نہیں ہے, ویسے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مطلب ایک بہترین استاد, مطلب ماں باپ کے بعد استاد ہی ہے, ابھی بھی ہے, لیکن بچے اتنا غور نہیں کرتے. لیکن جتنے سکسیزفل لوگ میں نے دیکھے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ دس سکسیس آئی اون دس ٹو مائی استاد, میں اپنے ٹیچر کو یہ اون کرتا ہوں. لیکن اب کہ آپ اگر جنریشن دیکھیں تو اسٹوڈنٹ اتنا اون نہیں کرتے اپنے ٹیچرس کو. کیا یہ ٹیچرس کی آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کا انٹرسٹ کم ہوتا ہے ٹورڈز دا اسٹوڈنٹس, یا پھر اسٹوڈنٹس کے پاس کیونکہ انٹرنیٹ اور اتنے سارے اور چیزیں ہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ کمپیوٹر سے زیادہ ہم سیکھ لیں رادر دین بینگ کہ ایک استاد سے ہم سیکھ سکیں, کہ ان کی زندگی کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ٹیچر جب تک اپنے آپ کو ایک رول ماڈل اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں بناتا تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کا دل نہیں جیت سکتا. اب ایک ٹیچر رول ماڈل کیسے بنتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو اس کو یہ شو کرنا ہے کہ میں جو پڑھاؤں گا وہ مجھے آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر ٹیچر اسٹوڈنٹس کو جو پڑھاتے ہیں اس میں انگیج کر لے, اچھے سوال اٹھا کے کلاس میں, تو اسٹوڈنٹس ڈیفینیٹلی کلاس میں آئیں گے, وہ کمپیوٹر کی طرف نہیں آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو انٹرفیس ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے درمیان وہ کمپیوٹر سے آپ کو نہیں ملتا. صحیح بات. تو اس میں جو کانورسیشن کا سٹائل بنتا ہے اس میں سوال جو اٹھتے ہیں ان کے جوابات آپ کو کلاس روم میں مل سکتے ہیں, بڑا امپورٹنٹ ہے. نمبر 2 میں سمجھتا ہوں کہ جب اسٹوڈنٹس کلاس میں بیٹھے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ ٹیچر سے سیکھتے ہیں بلکہ وہ اپنے دوسرے طالب علم سے بھی سیکھتے ہیں. تو وہ آپ کمپیوٹر میں نہیں پیدا کر سکتے. تیسرے میں نے سمجھا کہ اگر ٹیچر اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کرتا تو وہ اسٹوڈنٹس کو ڈسپلن دے سکتا. اب یہ بھی کمپیوٹر سے آپ نہیں سیکھ سکتے. تیسرا میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ٹیچر ہیز ٹو بی پنکچوئل ہم سیلف اور ہر سیلف بیفور ہی یا شی کین ایکسپیکٹ کہ وہ اسٹوڈنٹس کو کہے کہ وہ مطلب ڈسپلن ہو کے ٹائم پہ ہیں. تو میں ہمیشہ 5 منٹ کلاس میں پہلے جاتا ہوں تاکہ میرے طالب علم ان کو پتہ ہو کہ ہم نے بھی ٹائم سے کلاس میں پہنچ گئے. تو یہ جو چیزیں آپ کرتے ہیں تو طالب علم پھر انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ کلاس میں آئے گا. اگر یہ نہیں ہے تو طالب علم کلاس کی بجائے کہیں اور جا کے بیٹھے گا. تو میرا ٹیچرز کو بہت اپنے آپ کو بار بار دیکھنا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تاکہ میں اپنے طالب علموں میں وہ دلچسپی پیدا کر سکوں کہ وہ کلاس سے بھاگنے کے بجائے کلاس روم میں آئیں اور انٹرسٹ کر سکتے ہیں. سر آپ ایک پروجیکٹ آپ کر رہے ہیں ASP, اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. یہ جو ASP ایکرونیم ہے یہ مخفف ہے اسیسمنٹ اینڈ اسٹرینتھنگ پروگرام. ٹھیک ہے. اس کا اردو ترجمہ اس طرح میں کروں گا کہ آپ نے کچھ اداروں کا جائزہ لیا, ٹھیک ہے, اس کے بیسس پہ آپ نے دیکھا کہ ان میں کون سی کمزوریاں ہیں,
اور ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے کس طرح آپ ان کو مضبوط کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک یو ایس اے فنڈ کر رہی ہے اس پروجیکٹ کو. اچھا. اور اس کے 2-3 اور بھی پارٹنرز ہیں. فار ایگزامپل رورل اسپورٹس نیٹ ورک ہے, وہ ہیں. ایک ایسوسیٹ ان ڈیولپمنٹ ہے, وہ بھی ہیں. اور اس میں لمز میں بھی ہے, اس کو اے ایس پی کہتے ہیں. اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا سول سوسائٹی کے جو تنظیمیں ہیں, ان میں جو کمزوریاں آئیڈینٹیفائی نشاندہی جن کی گئی ہے, ان کو کس طرح سے دور کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ہمارے پاس اس کا جو حصہ ہے, اس میں ایک تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے گورنمنٹ آفیسرز کی تربیت کرنی ہے کچھ ایریا میں جن میں ویکنیسز ہیں. اسی طرح آپ نے سول سوسائٹی آرگنائزیشن کی بھی تربیت کرنی ہے ان کے لوگوں کی. اور 3-4 لیول کی ٹریننگ ہے. ایک تو ہے کہ آپ پالیسی لیول پہ جو کام کر رہے ہیں ان کی ٹریننگ کریں گے. دوسرا ان کے جو مڈل مینجمنٹ ہے ان کی تربیت کریں گے. تیسرا جو ایگزیکٹو لیول ہیں ان کی بھی آپ ٹریننگ کریں گے. تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ جب آپ یہ تربیت کر لیں گے ان ایریا میں, تو کم از کم ایک تو یہ ہے کہ جو ادارے کام کرتے ہیں اس میں ٹرانسپیرنسی آئے گی, لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ کام کیسے کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری بڑھے گی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ایک خاص طریقے سے کرنا ہے, اچھے طریقے سے کرنا ہے. اور تیسرا یہ ہوگا کہ پھر آپ اس پروگرام کو آگے چلا سکتے ہیں کہ ادارے یہ نہیں کہ ٹریننگ کے بعد ختم ہو گیا, بلکہ وہ جو آپ اس میں ان کی کمزوریوں کو دور کر کے مضبوطی کی طرف لے جائیں گے, تو وہ ہمیشہ اس مضبوط سے مضبوط ہوتے رہیں گے اور ان کی پرفارمنس بہتر ہوگی. اور اس پرفارمنس بہتر ہونے کی وجہ سے لوگوں کو جو سروس اس وقت ملتی ہے اس میں بہتری آئے گی. آپ کو لگتا ہے کرپشن بھی کم ہوگی اس سے؟ جو کرپشن کا نور ایشو ہے, یہ بڑا آپ کو گمبھیر ایشو ہے. اور جب تک اس کا ایک صحیح طریقے سے جائزہ نہ لیا جائے, اس کے روٹ کازز کو ہم نشاندہی نہ کریں, تو کرپشن کو ختم نہیں کیا جاتا. میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم چیزیں کر رہے ہیں اس میں وہ ایریا ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جس میں کرپشن کے چانسز ہیں. اور ہمارا خیال ہے کہ جب یہاں پہ اچھی پریکٹسز لے آئیں گے تو کرپشن کے چانسز ڈیفینیٹلی کم ہو جائیں گے. بٹ اگر میرا ویو لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے ادارے زیادہ ہونے کی بجائے کم ہونے چاہیے. تو یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہر ادارے کی اینول ایک پرفارمنس ریویو ہونا چاہیے اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پرفارمنس ریویو میں کیا ہے. لوگوں کو انفارمیشن ملنی چاہیے کہ یہ انفارمیشن ہے. تیسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرپشن کی کئی فارمز ہیں, اور میں نے ایک اسٹڈی کی تھی, اس سے مجھے پتا کچھ لگا کہ کچھ کرپشن ہوتی ہے بامر مجبوری, مجبور کیا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں جو لوور لیول کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں اتنی کم ہیں کہ وہ کیا کریں, تو مجبور ہو جاتے ہیں. تو اس کو دور کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ان کی تنخواہوں کو بہتر کیا جائے. سوری ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کالر ہے ہمارے ساتھ, وہ لے لیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں پروفیسر عرفان پاشا بات کر رہا ہوں, شالیمار کالج لاہور سے. جی پروفیسر صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے, کیا بات کرنا چاہیں گے, اپنی شیئر کرنا چاہیں گے کچھ؟ پہلے تو نور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے. شکریہ, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اور ظفر قریشی صاحب کی باتیں ماشاءاللہ بہت جو ہے نا وہ خیال افروز ہیں. میں ان کی باتوں سے بہت متاثر ہوا ہوں. جی. اور میری گزارش ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں, کیونکہ ہمارے سینئر بھی ہیں, ہمارے استاد بھی ہیں, اور ہمارا بھی یہی پیشہ ہے. صحیح. تو یہ ذرا ہمیں گائیڈ کریں کہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو کس طرح مطلب اس دور میں جب کہ نیٹ بھی اویلیبل ہے ان کے لیے سب کچھ, تو اسٹوڈنٹس کو جو ہے ٹیچرز کے ساتھ زیادہ کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے, ان کے ساتھ زیادہ قریب لانے کے لیے کیا سجیشنز ہیں ان کے پاس؟ آپ کیسے پڑھاتے ہیں؟ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ سخت ہیں یا نرم مزاج ٹیچر ہیں, یا فیوریٹ ٹیچر ہیں؟ ہوتا ہے نا کچھ فیوریٹ ٹیچر ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں کہ بہت سخت ٹیچر ہیں اور ڈر لگتا ہے ان کی کلاس میں. تو آپ کس طرح کے ٹیچر ہیں؟ میں جی ویسے تو سخت ٹیچر ہوں حالانکہ, لیکن اس کے باوجود میں ان کا فیوریٹ ٹیچر بھی ہوں. چلیں پھر یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میری جب ٹرانسفر ہوئی تھی یہاں تو میرے جو پچھلے کالج کے اسٹوڈنٹس تھے وہ رو رہے تھے اس وقت جب میں وہاں سے شفٹ ہوا تھا ادھر. تو دیکھیں یہ تو ریلیشن شپ آپ کا بڑا اچھا ہے, بہت زبردست ہے, لیکن سر کو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس پہ تھوڑی سی اور روشنی ڈال دیں. جی ضرور ضرور. بہت شکریہ کال کرنے کا. بہت شکریہ, نوازش. بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا جی. ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی جو ایک ٹیچر ہے اس کی جو ریسیپی ہے ہر ایک کو شاید مطلب وہ سوٹ نہ کرے. بس میں سمجھتا ہوں جو آپ کر رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے طالب علم جب آپ کی ٹرانسفر تو روئے, تو یہ مجھے بتاتا ہے کہ آپ بہت پاپولر ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم نہیں کرتا وہ ٹیچر کبھی اسٹوڈنٹس کی رسپیکٹ اب نہیں کر سکتا. تو میں یہ کہوں گا کہ ایک تو آپ جو پڑھاتے ہیں اس پہ آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے
یہ پہلا قدم ہے جہاں پہ آپ کے طالب علم آپ کی عزت کریں گے اور آپ سے محبت کریں گے, آپ کی رسپیکٹ کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو کلاس کے باہر بھی آپ اویلیبل ہوں, کیونکہ بڑے سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کے کئی چیزیں ان کو سمجھ نہیں آتی, اور اگر کلاس کے بعد ٹیچر جو ہے میں نے اپنا کمرہ بند کیا اور میں چلا گیا تو اس سے بات نہیں بنتی. تو میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ کلاس کے بعد ایک کلاس ہوتی ہے, وہ اسٹوڈنٹس جن کو کلاس میں کچھ چیزیں سمجھ نہ آئیں وہ آپ کے پاس آئیں گے. اگر آپ ایڈوائزر کے طور پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اویلیبل ہیں اور ان کی مینٹرشپ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک رشتہ آپ کے ساتھ بنے گا. وہ کلاس میں آئیں نہ آئیں, لیکن آپ کی محبت کی وجہ سے آپ سے وہ پوچھتے رہیں گے, چاہے آپ کلاس میں بتائیں ان کو کلاس سے باہر بتائیں. تو میرا خیال یہ بڑی چیزیں ضروری ہیں کہ آپ کو سبجیکٹ کے عبور ہونا چاہیے, محبت کریں اسٹوڈنٹ سے, اور کلاس کے بعد آپ کچھ آورز ایسے رکھیں جس میں وہ اسٹوڈنٹ جن کو کچھ نہیں پتہ لگا وہ آپ سے آ کے سیکھ سکیں. تو میرا خیال میں یہ بھی ہے نا کہ کچھ ادارے, پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ پیسے بچانے کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیچرز آپ کو مطلب پرماننٹ ان کو نہیں رکھتے, تو وہ آپ کی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں یا وزٹنگ فیکلٹی آپ کہہ لیں اس کو, تو وہ اس میں بچے کیا کریں کہ ان کو کس طرح سے پھر وہ ان سے بات کریں. یا میں نور یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ریس بھی تو لگی ہوئی ہے, بدقسمتی ہے ایک تو اچھا ٹیچر ملتا نہیں آج, یہ بڑا. دوسرا یہ ہے کہ کچھ ادارے صرف پیسے بچانے کے لیے لوگوں کو صرف ایک کلاس پڑھانے کے لیے بلا لیتے ہیں, اور وہ ٹیچر کلاس پڑھاتا ہے اور چلا جاتا ہے, بستہ بند کر کے چلا جاتا ہے. میرے خیال میں جب تک آپ ایک ٹیچرز کی کریٹیکل ماس اپنے ادارے میں نہیں رکھتے تو کبھی بھی آپ وہ چیز پیدا نہیں کر سکتے جہاں پہ ٹیچرز جو ہے اویلیبل ہے کلاس روم کے بعد, اور اسٹوڈنٹس کہیں کہ جی اچھا یہ ٹیچر اچھا ہے, اویلیبل ہے, اور ہم اس ادارے میں جانا چاہتے ہیں. تو میرا خیال میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم صرف ایک مضمون پڑھانے کے لیے باہر سے لوگ لیں اور اپنی جو کاسٹ ہے اس کو کم کریں. یہ ایک اچھی چیز ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کے کسٹمرز ہیں, اور اگر آپ ان کی تسلی نہیں کرتے, اچھے ٹیچرز آ کے جو پرماننٹ ہیں مستقل طور پہ آپ کے پاس ہیں, تو پھر آپ میرے خیال میں وہ چیز پیدا نہیں کر سکتے. کرنی چاہیے تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے. لیکن ڈاکٹر یہ بھی تو دیکھیے نا, سوری آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں, لیکن جیسے آپ نے کاسٹ کا بات کیا, جیسے ٹیچرز باہر سے بھی ہائر کیے جاتے ہیں, پڑھائی کی سیلف اگر پرائیویٹ آپ سیکٹر دیکھ لیں, اگر کسی اسکول سے مونٹسری سے سٹارٹ کریں, جو سٹارٹ ود ایجوکیشن ہیز بیکم سو ایکسپینسو کہ مطلب اتنی مہنگی ہو گئی ہے. اور اگر آپ گورنمنٹ کالجز میں یا اس میں گورنمنٹ اسکول میں چلے جائیں, جیسے ہم گھوسٹ اسکول کی بات کر رہے تھے کہ بھی وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے, گھوسٹ اسکول ہے, مطلب کوئی نہ ٹیچرز ہیں نہ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, خالی ایک مقبرہ بنا ہوا ہے اور جہاں پہ. حالانکہ پرائمری اسکول کا ٹیچر جو ہے وہ سب سے لائق ہونا چاہیے, لیکن یہ ہو گیا کہ جی پرائیویٹ اسکول میں کوئی بہتر ایجوکیشن ہے, اب جو غریب آدمی ہے وہ کس طرح بھیجے پرائیویٹ اسکول میں, اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے؟ میرا خیال نور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہماری حکومت کے لیے, اور ہر صوبے میں یہ ایک آئی تھنک چیلنج ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم وار فوٹنگ پہ ایجوکیشن کو ریکنسٹرکٹ نہیں کریں گے ہم کہیں نہیں جا رہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن, ایلیمنٹری ایجوکیشن, ہائی اسکول ایجوکیشن, یہ بلڈنگ بلاکس ہیں فار ہائر ایجوکیشن, اور اگر آپ ان کو ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کہیں نہیں جا رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں میٹرک پی ٹی سی کا ٹیچر میرے خیال میں اس میں وہ اہلیت نہیں ہے جو آپ کو چاہیے آج کے بچے کو اس کی نشو و نما کرنے کے لیے. تو ان کو تو خود پتہ نہیں کہ میں نے سبجیکٹ پڑھانا کیا ہے, تو وہ کیسے تعلیم دیں گے. تو اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس قسم کے ٹیچر اس وقت آپ کے اسکولوں میں موجود ہیں اور کیا وہ صحیح کام کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو موقع دینا چاہیے کہ آپ اپنی تعلیم کو بہتر کریں, اور 3 سال کا وقفہ ان کو دے دیں. اگر نہیں کرتے تو ان کی جگہ آپ اچھے ٹیچر لائیں جو پڑھے لکھے ہوں, کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں کریں تو ہماری اکنامک سوشل ڈیولپمنٹ کہیں ہو نہیں رہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ریجن میں بھی ایک اچھی قوم کے طور پر نہیں ابھر سکیں گے. تو یہ بڑا چیلنج ہے, اس کو ہمیں سیریسلی لینا ہے, اور اس میں بہت کچھ کرنے والا ہے. مشکل ہے بٹ کرنے کی ہمیں ہمت ہونی چاہیے. اور آپ لوگ اساتذہ ہیں جی, وہی کریں گے تو پھر ہی اسٹوڈنٹس آگے ان کو بھی کوئی ہمت ملے گی. اچھا سر, اے ایس پی جو پروجیکٹ آپ بتا رہے تھے تو اس میں کس طرح کی ٹریننگ دیتے ہیں, اور کس طرح ہاؤ کین مطلب کوئی اینی بڈی کین کم اینڈ آپ سے وہ اے ایس پی میں کر سکتا ہے, یا کچھ پرٹیکولر آپ کی وہ ہیں کہ ڈیمانڈز ہیں؟ جی, اس میں یو ایس ایڈ نے جو فنڈنگ کی ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یو ایس ایڈ کے جو فنڈڈ پروجیکٹس ہیں جی مختلف صوبوں میں, ان میں جو آفیسرز کام کر رہے ہیں ان کو کچھ ایسے ایریا ہیں جس میں ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے.
क्योंकि अगर नहीं होगी तो एक तो फंड जो आएंगे वो यूटिलाइज नहीं हो सकेंगे, ठीक। और दूसरा ये है कि आप उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं कर सकेंगे और लोगों को जो किस्म की सर्विस मिलनी चाहिए वो मिल नहीं सकेगी। लिहाजा उन्होंने कहा कि 3-4 एरिया को आइडेंटिफाई करके जो वो गवर्नमेंट ऑफिसर या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जिनको USAID फंड कर रही है उनको आप टारगेट करें। और उनके 3 लेवल के ऑफिसर्स को आप बुलाएं, लम्स में आए, उनकी आप ट्रेनिंग करेंगे और उस ट्रेनिंग में होपफुली आप बेस्ट प्रैक्टिसेस उनको देंगे और ताकि उनमें वो स्किल सेट आ जाए जिसकी वजह से वो जब वापस जाएं तो अपने काम को खुश असलूबी से परफॉर्म कर सकें और उसकी वजह से उनके अदारे की कारकर्दगी बेहतर होगी और लोगों को सर्विस अच्छी मिल सकेगी। तो ये उसका तो ये कितने अरसे का कोर्स ये कोई 5 साल का मंसूबा है। 1 साल गुजर चुका है, 4 साल रह गए हैं। इस वक्त हमने लम्स के जो बेस्ट फैकल्टी है उनको आइडेंटिफाई किया है, वो कोर्स डेवलप कर रहे हैं, मटेरियल डेवलप करेंगे बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू कम फॉर ट्रेनिंग, जो तरबियत हासिल करने आएंगे और उसके बाद हम उनको बुलाएंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद जब चले जाएंगे तो हमें ये उम्मीद है कि उनकी अदारे की भी बेहतरी आएगी और उनके अपने काम में बेहतरी आएगी। और अगर आपके अदारे अच्छी कारकर्दगी शो कर सकें इस ट्रेनिंग की वजह से तो मैं कहता हूं कि USAID का ये बड़ा एक कारनामा है, वो पाकिस्तान के अदारों को बेहतर करेगी। और मैं कहता हूं जब तक ये अदारे बेहतर नहीं हो गए आपकी मजमूई जो अच्छी कारकर्दगी वो हो नहीं सकेगी, वो हो ही नहीं सकती। ऑब्वियसली आप तरक्की कर ही नहीं सकते, लेकिन ये बड़ा अच्छा है कि आपने बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर जाने से पहले कोई मैसेज आप देना चाहें, बिकॉज ये जो ऑडियंस है मैं कहती हूँ वो भी सीख रहे होते हैं, वो भी स्टूडेंट्स हैं, तो वो आपको इस वक्त देख रहे हैं और आपको अच्छा मैसेज। बहुत बहुत शुक्रिया। 2-3 चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक तो जो हमारी नौजवान नस्ल है हमें पाकिस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए। कोई मुल्क नहीं होता जिसमें कमज़ोरियाँ और मतलब अच्छाइयाँ नहीं होती। तो ठीक है, पाकिस्तान में इस वक्त लोग समझते हैं कि बड़े सिनिक हुए हैं, मैं समझता हूँ आई एम एन ऑप्टिमिस्ट कि हमें देखना चाहिए कि सिल्वर लाइनिंग कहाँ पे। सो पाकिस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जब तक हमारे नौजवान मेहनत का सबक नहीं सीखेंगे और ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। जब आप मेहनत करें तो आप अपनी प्रोफेशन में तरक्की करेंगे और वो जब तरक्की करें तो मैं समझता हूँ कि आपको हम्बल रहना चाहिए। आपने भी ये कहा था, लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ह्यूमिलिटी इज्जत जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब आप मेहनती बन जाएं और आपके ह्यूमिलिटी आ जाए तो ऑनेस्टी भी आ जाएगी और करप्शन भी खत्म हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें अपनानी है इन ऑर्डर टू बिकम बेहतर इंसान बनने के लिए, बेहतर पाकिस्तानी बनने के लिए, और इसी वजह से मेरा ख्याल में पाकिस्तान और बेहतर हो सकेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपका, माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। एक जी छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उम्मीद है कि आपको डॉक्टर ज़फर इकबाल कुरैशी साहब से मिलकर अच्छा लगा होगा, उनकी अच्छी अच्छी बातें सुन के। नन्ही सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे।